ایک خطیب صاحب کی ایک بہت مشہور کلپ ہوئی، میں نام نہیں لینا چاہتا، مشہور آدمی ہے، انہوں نے وہ فلم ایکٹر ہے نا سلمان خان کے بارے میں تقریر کی، کیا بڑا دیندار ہے، اعلیٰ درجے کا مومن ہے وہ، چاہے وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو پھر بھی وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، اس لیے کہ بڑا سخی ہے، اس لیے کہ بڑا سخی ہے، اعلیٰ درجے کا مومن۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کل کوئی شراب کا کاروباری کہے گا یار اعلیٰ درجے کا مومن بننا تو بہت آسان ہے، حرام کماؤ یا حلال، بس تھوڑی سی سخاوت کر دو اعلیٰ درجے کے مومن ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ تو اس لیے، ان کے ایک تعلق رکھنے والے سے میری بات ہو رہی ہے تو وہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ نہیں یہ تو حضرت نے اس لیے یہ فرمایا تاکہ اس کا دل ایمان کی طرف کھینچائے اور یہ مومن ہو جائے تو اس کی برکت سے بہت سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص نہیں ہیں، ہے نا، ہم اور آپ اور پوری کائنات محمد الرسول اللہ سے زیادہ مخلص نہیں ہے، اور جتنا اثر محمد الرسول اللہ کی زبان میں پوری کائنات میں کسی دوسرے کی زبان میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ بس آپ پیغام پہنچائیے ہمارا، تو مولانا صاحب کی کیا اوقات ہے کہ وہ پیغام کو غلط طریقے پر یہ سوچ کے پہنچائے کہ یہ ایمان قبول کرے گا تو اس کے پیچھے ہزار کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام فلاں آدمی کا محتاج ہے، اس آدمی کو اسلام کی محتاجگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، یہی تو ہوا نا اس کا مطلب۔ ایسے ہی وہ ہے جو یہ کہتا ہے جی کیا کریں پسند آ گئی، ارادہ یہ ہے کہ میں اسے مسلمان کر لوں گا۔ تو اللہ ہے نا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے نوجوان بھی پیدا ہوں گے جو کافرہ اور مشرکہ کو پسند کریں گے، اور جب سمجھایا جائے گا تو کیا کہیں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جی پسند آ گئی تھی کیا کروں۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہا مشرکہ ہے، کافرہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تیرے دل کو بھا جائے۔ اور کیا فرمایا کہ سنو، ایک کافرہ مشرکہ خواہ کتنی حسن و جمال، مال اور دولت والی ہو، اس کے مقابلے میں ایک مؤمنہ باندی غلام لڑکی زیادہ بہتر ہے، اس سے نکاح۔ اور ایسے ہی لڑکیوں سے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اے لڑکیوں تم بھی سن لو، مسلمان لڑکے بھی سنیں اور لڑکیاں بھی سن لیں کہ جس طرح لڑکوں کو اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مشرکہ اور کافرہ تجھے پسند آ جائے تب بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس سے نکاح کرے، ایسے ہی لڑکیوں تم بھی سنو، کوئی کافر مرد اور مشرک مرد تمہارے دل میں گھر کر جائے تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان سے نکاح کرو، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جی میں کر لوں گا، شاید کر لوں گا، تم نہیں کرو گے، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم کر لو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو تمہارے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس گناہ کی نیت سے تم نے اپنے دل کی بات مانی، یہ تو دل کی بات ہے نا، یا تو دل کی مانو یا دل بنانے والے کی مانو، یا تو اپنے اس دل کی مانو یا اس کی مانو جس نے یہ دل بنایا ہے۔ کس کی مانو گے؟ دل بنانے والے کی مانو گے، کامیابی اسی میں ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے، موٹر خراب ہو جائے تو کس کی مانی جاتی ہے؟ کیا خرابی ہے؟ گاڑی بنانے والے کی، جو گاڑی کا کام جانتا ہے، جس نے گاڑی تیار کی ہے، جو مکینک ہے، یا اناڑی کی مان لی جائے گی؟ کس کی مانو گے؟ گاڑی کی نا۔ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کہیں سے کوئی دیوار آگے پیچھے ہو جائے، پلر میں کوئی کمزوری آ جائے، دل کی مانو گے یا عمارت کا نقشہ بنانے والے انجینئر کی، یہ اس کام سے تعلق رکھنے والے اسی کی سنو رہے؟ تو اگر دل میں کوئی پسند آ بھی جائے نا، مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ نوجوان اندر اندر مسکرا رہے ہیں. اچھا میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہمارے مسلمان لڑکے بعض ایسے بھی ہیں جو بڑے ہوشیار ہیں. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو ایک لڑکا آیا کہنے لگا جی اللہ کا کرم ہے میں نے کبھی کسی کافرہ سے عشق نہیں کیا. کیا کہہ رہا تھا کہ جی میں نے پسند تو کی ہے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے جی میں نے مسلمان لڑکی پسند کی ہے. میں نے کون پسند کی ہے؟ مسلمان لڑکی. یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کافرہ سے محبت تو ناجائز ہے لیکن مسلم لڑکی ہو تو جائز ہے. اللہ کے بندے گناہ تو گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے. شادی سے پہلے نامحرم سے گفتگو کرنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی ناجائز ہے. تو اس خوش فہمی میں مت رہنا. بعض نوجوان ہوں گے دل میں سوچ رہے ہوں گے یار میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو کسی کافرہ کو نہیں پھنسایا ہے مسلمان. لیکن وہ بھی سن لیں، شکلیں بتا دیتی ہیں. مولوی ہوں نا، بہت کچھ تو شکل سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت سارے نوجوان نیچے نظر کر کے مسکراتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بچ گیا. بچا کوئی نہیں، اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا. تو یہ جو ایک ارتداد کی فضا چل رہی ہے نا، یہ یوں ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. نعرہ کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی عام بات ہو رہی کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ارے بھائی لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ لڑکے نہیں ہو رہے ہیں. یہ عجیب نعرہ ہے بھائی. سب کو لڑکیوں کی فکر ہے، لڑکوں کی نہیں ہے. جس طرح لڑکوں کا ایمان ہے اسے بچانا ضروری ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بچانا بھی ضروری ہے. اللہ نے یہ شریعت مردوں کے لیے نہیں بنائی، مردوں کے لیے بھی بنائی، عورتوں کے لیے بھی بنائی. جنت میں صرف مردوں کو نہیں جانا، جنت میں تو عورتیں بھی جائیں گی نا. تو جنت میں جانے کے لیے جو کام اللہ نے مردوں پر مقرر کیے اسی طریقے کے کچھ کام عورتوں پر بھی مقرر کیے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں سمجھے کہ نہیں جی میرا کام تو صرف بازار کی رونق بڑھانا ہے، شوہر کا کام کما کے لا کے ہمیں دینا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی تجوری کا وزن ہلکا کرنا ہے، زیادہ نہ ہو جائے. بعض کا خیال یہی ہوتا ہے نا، آپ لائے جاؤ ہم سمائے جائیں. ایسا نہیں ہے. سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر میدان میں اللہ نے دین بنایا، اس کے اعتبار سے چلنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ارتداد کی فضا عام ہو رہی ہے لیکن اتنی عام نہیں ہے جتنی کہ میڈیا کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے پروسی جا رہی ہے. یہ بات میں ہر جگہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو گئیں، جیسا کہ اخبارات کے ذریعے بعض مرتبہ کہا جا رہا ہے، بعض آڈیو ویڈیو میں بھی یہ بات آ رہی ہے، تو انسانی ذہن جو ہے نا، انسانی ذہن یہ متاثر ہونے کی صلاحیت بہت رکھتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے ایک دم. اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارے لاکھوں کی تعداد میں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے یار، ایسے تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہوگا؟ نوجوان لڑکے بھی اور لڑکی بھی اس وجہ کو تلاش کریں گے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اس طرف کیوں جا رہے ہیں. تو اس کی بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی برائی ہے نا تو امت کو اس برائی سے بچانے کے لیے امت کو بیدار کرو، ڈراؤ مت. بیدار کرنا، نیند سے اٹھانا الگ ہے اور کسی کو ڈرانا الگ ہے. ایک آدمی سو رہا ہو، ایک دم سے کوئی ڈر جائے گا، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، میں تو اٹھا رہا تھا. اللہ کے بندے آرام سے اٹھا لیتا. تو بیدار ہونا الگ ہے اور ڈرانا الگ ہے. ڈرانا خطرناک ہوتا ہے، کبھی اٹیک پڑ جائے. تو امت کو بیدار کرو. ارتداد ہو رہا ہے، امت کا ایک نوجوان یا ایک نوجوان لڑکی خدا نہ کرے اگر کسی کافر کے ساتھ جا کر مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، تو یہ ساری امت کے لیے افسوس کا مقام ہے، ساری امت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت اس ارتداد کی فضا کو روکنے کے لیے کس کی ہے؟ علاقے کے معزز حضرات کی، علماء کی اور مساجد کی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں دینی فکر پیدا کریں.
صرف ارتداد کا پھیلنا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اس سے زیادہ خطرناک بات میں بتلاؤں؟ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اس فتنے کو فتنہ نہیں سمجھ رہے۔ ایک زمانے میں مخلوط تعلیم شروع ہوئی لڑکے اور لڑکیوں کی، تاریخ میں اگر پڑھیں گے تو جب کو ایجوکیشن شروع ہوا تو بھی اس وقت امت کے جو فکر مند حضرات تھے جنہیں لگتا تھا کہ یار یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے، تو انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن کوششیں جس طریقے پر ہونی چاہیے تھی اس طریقے پہ نہیں ہوئی۔ جو بڑے دیندار لوگ تھے انہوں نے اپنی بچیوں کو ناخواندہ رکھنا منظور کیا، ان پڑھ اور جاہل۔ یہ جو غلطی ہوئی ہے نا، پہلے میں اب اس موضوع پر آ رہا ہوں، صرف کسی کو کوتاہی بتا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے یہ ضروری ہے۔ تو ہوا کیا پچھلی 10 صدیوں میں، یعنی 50-100 سال تک، اس میں کیا ہوا کہ جی پچھلے 50 سال میں جب یہ اختلاطی دور شروع ہوا تو جو دیندار ذہن رکھنے والے حضرات تھے وہ فکر مند تو ہوئے، انہوں نے اس فکر کو اوڑھ تو لیا لیکن اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا۔ حل ان کو نظر آیا تو کیا نظر آیا کہ اپنی بچیوں کو گھر میں ہی رکھ لو، تو وہ ناخواندہ ہو گئی، جبکہ یہ حل نہیں تھا۔ اور جو زیادہ فکر مند نہیں تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہذا وہ تھوڑا تھوڑا مخلوط تعلیم کا سلسلہ بڑھتا رہا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ذہن کو جواب دو، مجھے مت دو، آپ میں سے کوئی بھی اس عمل کو برا نہیں سمجھتا ہو۔ مخلوط تعلیم کو بڑے بڑے دیندار برا نہیں سمجھ رہے ہیں آج، جی یہ تو معاشرے کا حصہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانے سے اسی ماحول میں چلتے رہے تو بڑے بڑے دینداروں کا بھی کیا موقف بن گئے کہ کیا کریں، تو یہی مزاج۔ اگر اس فتنہ ارتداد کو ہم نے آج نہ روکا تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جب اس فتنے کو فتنہ نہیں سمجھا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا جی اب تو یہ عام ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں۔ بلکہ معذرت کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم یافتہ بڑے لوگ ہیں نا، بڑے گھرانے، وہ اسے عیب سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور بتلانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں سے شادی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کرتی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اس لیے کرتی ہے کہ یار ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے، مسلمانوں میں کریں گے، اللہ کے حکم سمجھ کے نہیں کرتے۔ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے نا، وہ اس لیے مسلمانوں میں رشتے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ماحول سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کا بس چلے وہ کرنے لگے، بس معاشرت کے یار خاندان میں نہیں ہوئی ہے، وہ عیب نہیں سمجھتے۔ لہذا اگر آج ہم نے اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اس فتنے کے حوالے سے فکر مندی نہیں پیدا کی تو یاد رکھیے جس طرح آج مخلوط تعلیم کو میں اور آپ اور ہم جیسے بے شمار لوگ کوئی عیب نہیں سمجھ رہے، آنے والی نسلیں غیر مسلموں سے تعلق قائم کرنے کو عیب نہیں سمجھے گی۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، سب حل ہے۔ جس طریقے سے آپ مخلوط تعلیم کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی کمی تھوڑا ہی ہے، شادیوں میں دیکھ لو، شادیاں بتاتی ہیں کتنا بھرا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے سے لے کر اور لڑکی کی وداعی اور ولیمے تک جتنے ڈی جے، ناچ گانے، فنکشن، انڈا مانڈا سانڈا، اس میں لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بارات والے دن جو فضول خرچی ہوتی ہے اور جہیز کے نام پر جو فریب کاریاں اور جو دین سے دوری کے کام کیے جاتے ہیں، ان سب کو ذرا جمع کر کے دیکھو تو کمزور سے کمزور سمجھے جانے والا مسلمان 10-10 لاکھ کی شادیاں کرتا ہے یا نہیں؟ ایسا کمزور مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ شادی رشتہ طے ہوا، وہاں سے لے کر اور ولیمے تک حساب جوڑ لو، بہت معمولی رقم ہے 10 لاکھ روپے۔ مالداروں کی تو بات چھوڑ دیجئے، کروڑوں میں تو ہال بک ہوتے ہیں اور کروڑوں جہیز کے نام پر، دکھاوے کے نام پر چڑھایا جاتا ہے۔ اگر یہی ملت کے مالدار لوگ چاہیں
تو کیا اپنے اسکول نہیں قائم کر سکتے؟ کیا نہیں قائم کیے جا سکتے؟ لڑکیوں کے اسکول الگ نہیں بنائے جا سکتے؟ لڑکوں کے اسکول الگ نہیں بنائے، لیکن کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں عام مزاج ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، مرد تو ہیں کچھ دیندار، مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب سے تعلق ہے، بیٹھ گئے، عورتیں تو برائے نام دیندار رہ گئی ہیں۔ اگر یہاں کوئی میری ماں بہن سن رہی ہو تو مجھے معاف کریں، اس کے ذمہ دار وہ لڑکیاں یا مائیں نہیں ہیں، مرد ہیں ذمہ دار۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو 10-20 سال 25 سال کی عمر والے ہیں، وہ انہیں بھی معلوم ہوگا، پہلے ہمارے یہاں علاقوں میں ایک گھر ہوتا تھا کہ کبھی اس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے دینی، کبھی اس گھر میں ہو رہی ہے، کبھی وہاں مستورات میں کسی عالم کو بلایا اور پردے کے ساتھ مسائل پر گفتگو ہو گئی۔ آج ہے کہیں اہتمام؟ آج کیا ہوتا ہے؟ ای رقیہ کا رشتہ طے ہو گیا، سمیہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رفیق کا لونڈا مر گیا تھا، اس کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اس کی فکر ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دین کی فکر نہیں کہ تیرے گھر سے دین ہی اڑا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے گھر ہیں مگر عورتوں میں دین نہیں ہے، اس لیے کہ دینی فکر ہی نہیں ہے۔ مرد آزاد ہے، اس کے نتیجے میں بتاؤں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو آج جگہ جگہ طلاق اور خلا کے معاملات بڑھ رہے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے گھروں سے دین نکل چکا ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ تو خدا را بہت مختصر 2-4 منٹ بات اور کروں گا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکر پیدا کریں، آپ فکر پیدا کریں کہ اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ 4 دی تھی جنت کی مستحق، 2 کیوں بنی، 2 کہاں گئی، کیسی نگرانی کی، کیا کھلایا تو نے؟ آج حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جس کے نتیجے یہ نکل رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے دیندار ہونا الگ ایک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ روزے دار ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ آپ کا دینی معاملہ ہے، لیکن اولاد کی نگرانی یہ الگ معاملہ ہے۔ کوئی نمازی، کوئی حاجی جی، کوئی روزے دار یہ نہ سمجھے میں بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ میری اولاد کی حفاظت کرے گا، نہیں۔ اللہ نے جس طرح تیرے اوپر نماز فرض کی ہے، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، ایسے ہی تیری ذمہ داری تیرے اولاد کے بارے میں بھی۔ عجیب ماحول ہے۔ میں ابھی آیا ہوں ترکمان گیٹ سے، یہاں تک پیدل آیا ہوں، جام بہت تھا، ہر چوراہے پر، ہر گلی کے شروع پر، ہر موڑ پر نوجوان موبائل لے کر بیٹھا ہوا ملا مجھے۔ نماز پڑھ کر لوگ نکل رہے ہیں، کسی نمازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ پیار اور محبت سے یہ کہہ دیتا بچوں تم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں بیٹھے ہو۔ یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ آج لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کب ہو؟ جب نماز پڑھو، جب نہیں، روزے رکھو تب نہیں، زکوٰۃ دو تب نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت اس وقت ہو جب لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تب ہو۔ عجیب ماحول ہے، عجیب ماحول ہے۔ علاقے کے مضبوط اور ذمہ دار حضرات، ان سے کہو اجی میں نہیں پڑھتا اس مسئلے میں نہیں پڑھتا، اجی میں تو بالکل الگ رہتا ہوں، بڑا گندا آدمی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ جن لوگوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آج کا مسلمان ان سے زیادہ برا نہیں ہے۔ عرب کے بدو اور جاہل اگر جناب رسول اللہ بھی یہ کہتے اجی میں نہیں جاتا ان کے پاس، یہ تو بڑے مکار لوگ ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کی دولت سے نوازے جاتے، کوئی عمر فاروق پیدا ہوتا، کوئی ابو بکر ہوتا جسے صدیق کہا جاتا، کہیں غنی جیسا عثمان ہوتا، ہم اور آپ بھی ڈنڈوت کر رہے ہوتے۔ اس لیے سمجھ لو جو یہ کہتے ہیں نا میں نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ میاں ان سے بھی پوچھیں گے،
کہ علاقے کے ذمہ دار تو بنتے تھے، اور جب میرے اور میرے نبی کے احکامات توڑے جاتے تھے تب نظریں نیچے کر کے گزر جاتے تھے۔ یاد رکھو، آخری پیغام دیتا ہوں، امت کے ہر باپ کو امت کا ہر بچہ اپنا بچہ نظر آئے گا تب امت سدھرے گی، ہر بیٹی اپنی بیٹی نظر آئے گی تب اصلاح ہوگی۔ کوئی یہ سمجھے اجی ماشاءاللہ میں تو اپنے بیٹے کی نگرانی کر رہا ہوں، نہیں، یہ آگ ہے، آج پڑوس میں جلی ہے، کل تیرے گھر بھی جل جائے گی۔ تو ایک تو اللہ کے واسطے ان مسجدوں کے نظام کو میں کہتا ہوں 5 وقتہ نماز کے لیے مت رکھو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، امام صاحب نے نماز پڑھائی، تالا لگ گیا، پتہ نہیں کون سے سونے اور جواہرات تم لوگوں نے جمع کر رکھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تالا کیا مطلب تالا لگ؟ مسجد کو مسجد بناؤ۔ جناب رسول اللہ کی مسجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں تھی، وہ بہترین تعلیم گاہ تھی، وہ بہترین عدالت تھی جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں آپسی جھگڑوں کا حل ہوتا تھا۔ آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے بنا دیا، لہذا مسائل ہی نہیں۔ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، مسلمان لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں مسجدوں کی اہمیت پیدا ہو جائے اور یہ مسائل شرعی طور پر حل ہونے لگے تو امت کا پیسہ بھی بچے، وقت بھی بچے، اور ان مسجدوں کا حق بھی ادا ہو جائے۔